تو فرمایا تو جب کوئی طور پہ آتا تھا تو تیری ماں مصلی بچھا کر میرے لیے تیرے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی اور کہتی تھی مولا میرا موسیٰ جلال میں ہے، اس کا اخلاق جلال میں ہے اور موسیٰ تجھ سے کلام کرنا رہا ہے، اے مولا میں چاہتی ہوں تو اپنی رحمت سے اس سے بات کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں دنیا میں نہ رہی تو تیرے رب سے تو بات کرے تو سوچ سمجھ کر کرنا۔ دماغ والے کا کام ہے جو بتا رہا ہوں میں آج کہ ماں کا درجہ کہاں چلے گیا آج، کہ نبی کریم کی بھی بات سنتا ہے، اللہ فرماتا ہے سب قبول کرا، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ تیری ماں دعا میں بیٹھی ہے۔ دعا کا درجہ اتنا بلند ہے کہ ماں اگر ہاتھ اٹھا لے تو نبیوں پہ اللہ رحم کرتا ہے، ان کے درجے بلند کرتا ہے، اور نبی کو کہتا ہے جا مانگ جو مانگنا ہو دیا۔ اور جب ماں دنیا سے پردہ کر گئی تو بولتا خبردار نبی شانتی سے بات کرنا، یہ رب ہے تیرا، اس لیے کہ تیرے پیچھے دعا کرنے لے تیری ماں نہ رہی۔ ماں چاہے تو عذاب کو رحمت میں بدل دے، اور ماں چاہے تو تیری رحمت کو عذاب میں بدل دے۔ ماں کا درجہ اللہ عز و جل نے اتنا بلند رکھا ہے کہ حد بغیر کا بلند رکھا ہے، کہ اللہ فرماتا ہے میں نے ماں باپوں کا درجہ اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ اگر میں چاہوں اسے جہنم میں ڈالنا اور اس کی ماں ہاتھ اٹھا لے تو میں جہنم کو جنت میں بدل دوں گا۔ ماں کتنا بڑا الفاظ ہوتی ہے۔ نبی کریم کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بندہ آتا ہے، صحابی اپنے کندھے پہ اپنی ماں کو لے کر 2 سرے سے، یعنی 9 کلومیٹر دور، 4.5 کا ایک سرے ہوتا ہے، تو 9 کلومیٹر دور سے وہ چل کے کندھے پہ لے کر آتے ہیں، اور سرکار کو بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کو میں اتنی تپتی دھوپ میں لے کر آیا ہوں کہ اگر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے زمین پہ تو سیکا جائے، اور میری ماں کو میں دھوپ میں اٹھا کر کندھے پر لے کر آیا ہوں، یا رسول اللہ کیا میری ماں کا قرض مجھ سے آزاد ہو گیا؟ کیا میری ماں کے قرض سے میں آزاد ہو گیا؟ تو نبی تک فرماتے کہ بندے اے میرے امتی تیری ماں کے قرضے کی بات تو دوری، تیری ماں نے جو مسکرایا بھی ہوگا اس کا قرضہ بھی تو معاف نہیں کر سکا ہے۔ کیا مسکرا ہوگا اس کا بھی ہاں کہ تیرے کو مسکرا کر دیکھا بھی ہوگا نا، وہ بھی قرضہ معاف نہیں کرا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ مجھ کو مسکرا کر دیکھنے کا؟ ہاں تجھ کو مسکرا کر دیکھنا، تو نے جب مسکرایا ہوگا اور تیری ماں نے مسکرایا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا، تو تجھے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے حج کا ثواب قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کے چہرے کو ہنس کر دیکھنا اور ماں مسکرا بیٹھے تو کہنا حج تیرا قبول ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو حج کا ہرجانہ پورا نہیں کر سکتا، تیری ماں کی مسکراہٹ پوری نہیں کر سکتا، تب تو کیا کہتا؟ فرماتا مولا ایک آیا میں 7 حج کرایا، تو 7 حج اگر اپنے کندھے پہ اٹھا کر بھی کر دے تو تیری ماں کا حج پورا نہیں کر سکتا، کہ تیری ماں کو جب پیدا ہونے کے پہلے تو نے کچھ دیر وہ اتنے درد جو پیٹ میں سہیں، ڈیلیوری کے ٹائم پہ جو تکلیف آتی ہے عورت کو، عورت سے بہتر کوئی نہیں جانتا دنیا میں کہ اللہ کی ذات کیسی ہوا، وہ تکلیف کی تو ایک آہا بھی اس کی پوری نہیں کر سکتا۔ یہ ماں کا درجہ ہے۔ ماں ایک ایسا الفاظ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے بعد کوئی الفاظ آتا ہے وہ ماں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ وہ ہے ماں، وہ ہے ماں۔ احترامیت کے اندر، احترام کے اندر ماں کا درجہ بلند ہے، اور حکم ماننے کے اندر باپ کا درجہ بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کا درجہ بلند ہے؟ کیا بات ہے۔ باپ کا حکم مانا جائے تو باپ کا مانا جائے گا، اور احترام کرا جائے تو ماں کا کرا جائے، واحد دونوں کو کرنا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ لیکن کچھ مسئلے ایسے ہو جائے کہ مان لو کچھ نے ماں نے بول دیا یہ کام کر لے بیٹا، اور باپ نے بولا یہ کام مت کر، بیٹا پھنس جائے گا کہ ماں کی سنو کہ باپ کی سنی، تو فرمایا حکم باپ کا مانا جائے، احترام ماں کا کرا جائے۔ صحیح، وقت نہیں، میں چھوٹے میں بتاؤں گا۔ یہ ماں کا درجہ ہے۔ باپ کا حکم ماننا واجب بات ہے، کیا لکھا ہے قرآن نے؟ والدین، والدین قسم ہے مجھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد والدین کی، سبحان اللہ، یہ رب نے کھائی قسم۔ تو اس سے معلوم ہوتا کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کا رب ان کے والد والدین کا درجہ اتنا بلند رکھا ہے، ان کی بھی قسم ہے کھا لی، تو اب سمجھانے کے لیے قسم کر کے میں نے ان سب ماں کی قسم باپ کی بچوں کو بتا دیا کہ تمہاری ماں کا درجہ اتنا بلند رکھا ہے۔
اتنا بلند درجہ رکھا ہے ماں کا کہ کیا بتاؤں، طریقت پہ بیٹھا نہیں ہوں میں، ورنہ تمہیں آج کھول کے اور کچھ بتا سکتا تھا، لیکن پھر جو بنتا ہے میں کرتا ہوں کوشش. پڑھیے سلام. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي وعلى اله وصحبه سیدنا محمد بارک وسلم. ماں اللہ عز و جل نے اس کے لیے اہم رول اللہ تعالیٰ نے اس کا رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اظہار کرنا تھا اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سبحان اللہ. اس کا محمد مصطفیٰ خود کا اظہار تو ہو گیا، محمد کافی تھا اظہار کرنے کے لیے، اس کی حمد و ثنا کے لیے محمد کافی تھا، اور محمد کی حمد و ثنا کے لیے اللہ کافی ہے. پھر بھی اللہ کہتا ہے نہیں محبوب میں بتاتا ہوں دنیا والوں کو محبت کیا ہوتی ہے. سبحان اللہ. محبت کیا ہوتی ہے؟ تو محبت کر کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا درجہ بلند کرا اس کے اندر. سبحان اللہ. کس کا درجہ بلند کرا؟ ماں کا. کیوں ماں کا درجہ بلند کرا؟ کیونکہ ماں کا درجہ اس کے لیے بلند کرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ماں پہلے ہی نقطے سے اس کو جب پیٹ میں رکھتی ہے تو 9 مہینے تک اس کو سنبھالتی ہے. کیا سنبھالتی ہے؟ 9 مہینے تک. 9 مہینے تک اس کو سنبھالنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے، اور تشریف لانے کے بعد اس کی ماں اس سے اتنی محبت کرنے لگ جاتی ہے کہ اپنے خادم کی خدمت کم کر دیتی ہے. اس دنیا کے اندر اس کی جو خواہش ہوتی ہے کھانے پینے کی وہ کم کر دیتی ہے، اس کا سونے کا وقت ہوتا ہے وہ کم کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کے ملنا جلنا باہر اٹھنا بیٹھنا کم کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کے خود کے تیار ہونا کم کر دیتی ہے. وہ ہمیشہ ہر لمحہ 70% اپنے بچے کی خدمت میں رہ جاتی ہے. کیا رہ جاتی ہے؟ اس بچے کی خدمت میں رہ جاتی ہے. پوچھے کیسے رہ جاتی ہے؟ تو پورے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ان لوگوں نے پورا کھول کر بتایا. ان صحابہ کے اندر حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب دنیا میں بچہ تشریف لاتا ہے تو ماں سب سے پہلے اپنے خادم کو پوچھتی ہے بھئی کیا ہوا. سبحان اللہ. یہ دائنی ہوتی ہے، اس کو پوچھتی کیا ہوا، وہ دیکھتی ہے اور اس کو بوسہ لیتی ہے. سبحان اللہ. کیا لیتی ہے؟ بوسہ لیتی ہے اور کہتی ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے جو بھی تو نے مجھ کو عطا کرا. اس کے بعد اس نے کھایا کہ نہیں کھایا وہ نہیں دیکھتی، وہی دیکھتی میرا بچہ بھوکا تو نہیں. اسی وقت صحیح. سبحان اللہ. اس نے پیٹ بھی پورا بھرا نہیں ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس سے دودھ کی فوارہ تیسرے دن چھوڑ دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا؟ جبکہ حدیث میں لکھا ہے کہ پہلے ہی دن دودھ ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن ہمارے یہاں ڈاکٹر لوگ پلانے سے منع کرتے ہیں یا اس کو روک رکھتے ہیں، دوری بنا رکھتے نہیں. جس ٹائم پہ ڈیلیوری ہوتی ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ دودھ چھوڑ دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کو پلاتی ہے. اس کے بعد بستر پہ بھائی میں نے بھی فرمایا کہ سونا چھوڑ دیتی. کب سونا چھوڑتی ہے؟ پھول برسات ٹھنڈی ہوتی ہے، بچہ گود میں ہوتا ہے، اس کے بستر پہ پیشاب بھی کر دیتا ہے، اس پہ بھی کر دیتا ہے، لیکن اس کو ہٹاتی نہیں. اس کا کپڑا خود بدلتی ہے، خود رکھ کے ایک بازو رکھ دیتی ہے، لیکن وہ گیلے میں سوئے گی اس کو سوکھے میں کر دیتی ہے. سبحان اللہ. گرمی آئے گی تو خود اپنے آپ کو پسینے میں رکھے گی، لیکن اپنے بیٹے کو پنکھا کرتی رہے گی. سبحان اللہ. برسات آئے گا کہیں باہر نکلے گی تو خود بھیگ جائے گی، لیکن پورا اوڑھنا اپنا اس کے اوپر ڈال دے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماں کس کی حفاظت کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہے میرا بیٹا ہے، اللہ کہتا ہے میری مخلوق ہے. سبحان اللہ. اے ماں تجھ کو میں نے دل دیا رحم والا تو تو اس پہ رحم کرا.